اللہ کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا، باقی اللہ کے صفات کسی میں نہیں آ سکتے، لیکن اس صفات کے نام دوسروں پہ آ جاتے ہیں، غنی آ جاتا ہے، رحیم آ جاتا ہے، آقا کو رؤوف و رحیم کہا گیا ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کا مفہوم مطلب میں فرق رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے رب کا لفظ ہے یہ خدا کے لیے ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں یہ استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم طریقہ دوسرا ہوتا ہے اگر کسی سمجھ میں آ جائے۔ اسی قرآن میں حدیث میں لوگوں سے بات جتنی سمجھ نہ آئے تو نہ کرو کہ وہ مصیبت میں نہ آ جائے۔ اب یوسف علیہ السلام کو نہیں کہا، یوسف علیہ السلام نے وَاذْكُرْنِی عِنْدَ رَبِّکَ، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا بادشاہ کے بعد جو تمہاری تربیت کرتا ہے تم بتاؤ۔ رب کا لفظ آیا نہیں آیا، اس کا مطلب اللہ سے رب نے تربیت والے کو بھی رب کہتے ہیں، رب البیت عربی میں، لغات معانی میں چیزیں پڑھیں۔ تو ایسے ہی حاضر ناظر کا لفظ نہ ہی کہا جائے تو اچھا ہے، غنی کا لفظ نہ ہی کہا جائے اچھا، اگر کہا جائے تو تعویل کی جائے، بہرحال تعویل نہ بھی کی جائے تو اختلاف کی بات ہی کو چھوڑ دو، آپ وہی سادے لفظ لے لو جو قرآن میں یا حدیث میں وہ دیکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اللہ نے کہا حاضر ناظر کا لفظ چھوڑ۔ تو اللہ جو کچھ کرتا ہے خود کرتا ہے، لیکن وسائل سے کرتا ہے، شفا وسائل سے دیتا ہے، رزق وسیلے سے دیتا ہے، اولاد وسیلے سے ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک آج جی دعا کریں جی ہمارا کاروبار ہے، کچھ پریشانی، کچھ ذکر اذکار کرو، پر جی آپ دعا کر دیں، میں کہا دعا بھی کریں کچھ تم بھی حرکت کرو، آقا جی سکھاتے تھے ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کو کوئی مثال دی جس سے پھر سے ذکر اذکار میں لگا، کچھ حالات بہتر ہوئے۔ میں نے کہا اگر تم ایسے کہتے ہو، اگر میں تم مجھے کہو شیخ صاحب دعا کرو کہ مجھے اولاد ہو جائے، میں کہوں شادی کر لو، دعا کریں گے خدا کرم کرے گا، ہاں جی۔ تم کہو نہیں جی شادی تم سے نہیں ہو سکتی، میں باری کرے دعا کریں اولاد ہو جاتے، ہو جائے گی۔ اگر بات کو بڑھا لو تو تمہاری مرضی، نہ بڑھا لو، اچھا میں شادی کر لی، بیوی کے پاس بھی جایا کرو، نہیں جی اس کے پاس میں نہیں جاتا ہوں، تو اولاد ہو جائے گی۔ ایک صحابی ایسے اللہ والا ہو گیا جی، بیوی کے پاس ہی نہیں جاتا تھا، اللہ کی قسم پکا لیلا مجنو بن گیا تھا۔ اس کی شادی ہوئی، بس تسبیح لے کے بیٹھا ہے، وضو کر کے بیٹھا ہوا، بس اپنی مگن ہے، ہر دم خیال جانا، ہاں جی۔ آقا شکایت ہے، بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، اس کو کچھ سمجھانا، آپ نے بلایا اس کو سمجھایا، بتائیں ایسے ہو گئے تھے بعض صحابہ، ایسے ہو گئے تھے لیلا مجنو۔ ایک نے کہا شادی نہیں کروں گا، روزے رکھوں گا، پتہ نہیں کیا، آپ نے بلایا کہ ایسے نہیں کرنا، میں شادی بھی کرتا ہوں، یہ تمہارے پر تمہارا حق ہے، اولاد کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، مہمان کے سب معاملے کرنے۔ دیکھا آدمی ہو جاتا ہے ایسا جی، ایسا ہو جائے تو تب مزہ ہے۔ اسی آ کر کے کوئی پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، میرا صحابی ایک لپ دے دے اللہ کے نام پہ، اس سے بھاری ان کا اخلاص اور محبت اور جان نثاری حضرت محمد مصطفیٰ سے دلی طور سے کہ آپ سے کوئی چیز ہم کو عزیز نہیں ہے، ہم آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت، آپ کے بالمقابل محبت کی کسی چیز کی ہمارے یہاں قیمت نہیں تھے ایسے، اور ہم لوگ ہر چیز سے پھنسے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس وقت چراغ محبت جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے، آقا جی کی محبت کا مسئلہ شروع کرو تاکہ تمہاری نوکری بھی اچھی ہوں، تمہارے رزق بھی اچھے ہوں، تمہاری دنیا بھی بنے۔ پھر کیونکہ تم کمزور ہو نا، تمہیں دنیا کے مسائل جہاں حل ہوتے ہیں وہاں دین کا بھی مسئلہ چلا لیتے ہو، اور دنیا کا نہ بنے نا تو تم کو ایمان جلدی چاہیے نہیں، بس بعد میں نماز مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، بعد میں کر کے پہلے ہم اپنا کاروبار تو چلائیں، پہلے پریشانیاں دور ہوں، لڑکیوں کی شادی ہوں، پریشانی، پھر آرام سے اللہ اللہ کریں گے۔ یہ دیکھو خبیث ارے مصیبت کے وقت زیادہ خدا کو یاد کرو تاکہ مصیبت کہتے ہیں جب مصیبت جائیں گی، دیکھو مطلب بعض سچی کیسے ان کی ذہن میں بات نہیں بیٹھی ہوتی۔ ہاں جس کو زیادہ مصیبت ہے، زیادہ یہ زیادہ ذکر کرے، زیادہ درود کرے تاکہ خدا کی رحمت آئے، اور خدا کی رحمت اس کو اس مصیبت سے نکالے، اس کے لیے دوسرے وسائل پیدا کرے۔ ہاں آقا جی یہی چیزیں سکھاتے تھے۔ تو میں نے کہا آپ کے خیال شریف میں آ گیا ہوگا، یا وہی کہو گے کہ زلیخا مرد تھی عورت تھی، وہ کچھ سیکھو کچھ سیکھو کچھ سیکھو کچھ سیکھو، اور کچھ اس میں جیسے کہتے ہیں وہم لوگوں کو آ گئے، آقا تھے، اگر ہوتے تو ہم بات مانتے، سب کچھ ہوتا، اب کیا کریں؟ نہیں وہ تھے، نہیں وہ ہر وقت ہیں، جب قیامت تک کے رسول موجود ہیں، وہ ہیں تو کیسے ساری کائنات کو قیامت تک کیسے دیکھتا ہوں جیسی میری ہتھیلی ہے۔ حاضر ناظر نہ کہو، اس میں اختلاف ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، اگر تعویل کرو پھر شرک نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے مسئلے کو چھوڑ دو، حاضر ناظر کو، وہاں تک مانو جہاں تک آقا کے الفاظ ہیں،
آگے الفاظ کو مت بڑھائیں تاکہ آپ کو مولویوں والی وہ کیا کہتے ہیں اختلافات آپ کے ذہن کو خراب نہ کریں کہ بریلی یہ کہتا ہے کہ حاضر ناظر ہے، دیوبندی کہتا ہے حاضر ناظر ہے، شیخ امین کہتا ہے تو موجود ہی ہیں. آپ کو دلیل دوں گا مضبوط، قرآن اور حدیث سے دوں گا. اجتہاد کی اور قیاس کی ہمارا فلانا کہتا تھا، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ نہیں. جب آقا جی کا عقیدہ آ گیا بزرگ سب چپ ہیں، وہاں کون بول سکتا؟ تو آقا جی کہتے قیامت تک ساری کائنات کو میں سے دیکھ رہے ہیں، جب دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں نا، نہ ہوتے تو نہ دیکھتے. کہا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. کہا جو ان کو سوتے دیکھے جاگتے پھر ان سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے. ہاں تو پھر ان چیزوں کو کہاں سے آپ حدیثوں سے نکال سکتے ہیں؟ پھر آپ کہیں گے جی اتنی دور سے سننا کیسے ہو سکتا؟ تم ٹیلی فون میں سن لیتے 10,000 میل، تو آقا جی نہیں سن سکتے؟ ان کو بھی ٹیلی فون چاہیے. آقا جی کو ٹیلی فون نہیں چاہیے. اللہ کی آقا جی کے غلاموں کو بھی ٹیلی فون نہیں چاہیے. حضرت عمر دیکھو کہاں تھے، عراق میں باتیں کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے. بتاؤ کس میں؟ ٹی وی میں دیکھ رہے تھے، ٹیلی فون کر رہے تھے ان کو کہ میری آواز سنو، ریڈیو میں اس میں ایسے کر رہے تھے، آواز جا رہی تھی وہاں. وہ قصہ پڑھ لے سند کے ساتھ مضبوط موضوع. تم ٹی وی میں دیکھتے ہو، اولیاء اللہ ٹی وی میں چاہیں خدا جن پہ کرم کرے سر، کوئی ایسے ہوتے ہیں جب چاہیں جس کی نیت کرے چیز سامنے آ جاتی ہے. ان کو ٹیکنالوجی ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے حضرت عمر کو ضرورت پڑی سامنے دیکھ رہے تھے، ہو رہا تھا. آقا کے غلام صحابی کہا میں نے جنتیوں کو دیکھا، دوزخیوں کو دیکھا، ایمان میں جب عمل انہوں نے کیا خدا نے مشاہدات کرا دیے، اس کا کتنا ایمان مضبوط ہو گیا. 7,000 سال تک وہ دیکھ رہا تھا. 7,000 سال جنت کا مسافہ ہے، بتاؤ. ایسا ہم کا دھماکہ سنا، 7,000 سال کے مسافے سنتے. پھر غلام اتنا سنتا، آقا جی کہاں تک سنتے ہوں گے؟ غلام اتنا دیکھتے، آقا جی کہاں تک دیکھتے ہوں گے؟ تو علم ایک سمندر ہے. اس کے فیصلہ نہ کرے بریلی نے کیا جو میں سے بس خرچ کے بعد معلومات ختم، یہی آخری مات. نہ آخری مات نہیں، علم کی انتہا نہیں ہے. اسی خضر رضا موسیٰ نے کہا تم کیا سیکھو گے؟ علم جتنا پڑھو سمجھو ابھی الف بے شروع کیے ختم ہوتا ہی نہیں ہے، کیا سیکھنا سکھانا ہے. کہا یہ سمندر تمہارے سامنے ہے، اسے اگر قطرہ لے لیا تو ابھی تو سارا پڑھا تو کچھ نہیں لیا، تو اتنا سمندر کا سارا پڑھا تو علم سارا ہی پڑھا. قطرہ لینے سے کوئی سمندر خالی ہو گیا؟ سارا پڑھا ہوا. کہ ایسے سمجھو علم سیکھا نہیں، لیا بھی تو کچھ نہیں لیا کہ سارا سمندر پڑھا. مثال کیوں دی کہ تمہاری کچھ معلومات ہے، ہماری کچھ معلومات شاید اتفاق نہ ہو. ویسے ہوا ان کا اتفاق نہ ہو، پھر وہ بھی چل پڑے، وہ بھی چل پڑے. تو یہ سب بیٹھے کوئی اتفاق ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کٹر بننے والے نا، کٹر بریلوی، کٹر دیوبندی، کٹر شیعہ، کٹر سنی، کٹر تبلیغی. ہم نہ کٹر دیوبندی خدا کی قسم، نہ کٹر شیعہ، نہ بریلوی. کٹر انشاءاللہ اگر ہو گیا تو عاشق رسول بن جائیں گے. یہ نہیں کہتے بن گئے، بن جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہماری زیادہ توجہ ادھر کہ سب رحمت خدا نے اگر عالم پہ اتارنی ہے اور مصیبتوں سے بچانا ہے تو رحمت للعالمین کا خطاب جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ کو ہی دیا گیا ہے، کسی کو نہیں دیا گیا. تو ہمارا سارا مسئلہ ادھر ہی ہے. تو نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. ہم تو یہ لے کے بیٹھے ہوں تسبیح نمازیں اور آقا جی سے اللہ کرم کرے گا. پھر آپ وسیلہ ہیں، آپ کرم کریں گے تو ہمارے کام بنیں گے بس. اور آپ موجود ہیں ہر وقت. حاضر ناظر نہیں کہتے ہیں. اگر حاضر ناظر کہو تو پھر اس میں تعویل کرو کہ حاضر ناظر اس لحاظ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے. تو وہ حاضر ناظر اللہ تعالیٰ کے دکھانے سے حاضر ناظر ہے، اللہ ان کو دکھاتا ہے. خدا کسی کے دکھانے سے خدا خود حاضر ناظر ہے. جیسے آپ غنی کہتے ہیں، غنی فلانا آدمی ہے، غنی اللہ وہ غنی نہیں ہے. اگر غنی کہتے ہو پھر اس میں تعویل کرو کہ غنی ہے، اللہ خود غنی ہے، وہ خود غنی نہیں، اللہ کے دینے سے غنی ہے. پھر فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ پھر آپ کا وہ خدشہ، وہ اختلاف مولویوں والا نکل جائے گا. نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. آپ کہیں کہ آقا دیکھتے ہیں حدیث میں آیا، بس ختم.